الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ایک ملفوظ میرے سامنے ہے اور ہے تو ذرا سا لمبا اور طویل۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر اپنی تشریح اور وضاحت پیش نہ کر سکوں تو یہ ملفوظ ہی ماشاءاللہ بہت پڑھنے کے بھی قابل ہے، سننے کے بھی قابل ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں، اگرچہ ذرا سا لمبا ہے یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت کدے میں تنہا پڑا رہتا ہے اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ قبر میں بس ڈال دیا ایک لاشا سا اور یہ گویا یہ کوئی زندگی عدم حیات، بس یہ موت ہے۔ صاحبو یعنی حضرت فرما رہے ہیں لوگوں، اے مسلمانوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے۔ دیکھیے ایمان اور اسلام کا اثر بتایا جا رہا ہے، ورنہ غیر مسلم کے اس میں شامل نہیں ہے وہ۔ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے قبر میں بڑی راحت ہے۔ ہمارے آس پاس قریب میں مہینہ دو مہینہ کوئی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا ہو گیا، بھائی، تو سب یہ سنیں اور اس چیز کو سمجھیں۔ اور حضرت تھانوی کو کوئی ووٹ نہیں لینے عوام سے کہ ایسی بات کہیے کہ لوگ ووٹ دیں گے یا چندہ دیں گے۔ یہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت نے فرمایا ہے، اس کو سنیں، انشاءاللہ اس سے صبر بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا اور زیادہ عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ قبر میں جو ہے یہ وحشت کدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں بڑی راحت ہے مسلمان کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح یعنی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں، یعنی جب عالم مرنے کے بعد جو بھی جائے تو روحیں استقبال کرتی ہیں، یعنی اس کے عزیز قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو مرنے والے پر رو رہے ہیں، غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں، اور ہمارے بچوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ماں اللہ تعالیٰ بس ماں کا غم کسی کو بھی نہ دے، یوں تو باپ کا بھی نہ دے۔ بیوی سے پوچھو تو بیوی کہتی ہے کہ بس یہ دعا کریں جی میرا سایہ، میرا شوہر میرے سر پہ سلامت رہے۔ بہرحال بڑی بات۔ اور شوہر کو پتہ ہی جب چلتا ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو تب یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی بہت بڑی نعمت مجھ سے چھن گئی، اور بچے اور سب متاثر ہوتے ہیں۔ میں اپنے تجربے سے یہ عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں پہلے کہ شوہر باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ سب بچوں کو سمیٹ کے لے کے چلتی ہے، اور بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر چلتا رہے، کبھی اجڑ جاتا ہے، کبھی بگڑ جاتا ہے، کبھی خرابیاں آ جاتی ہیں، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا سارا نظام تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ تو بہرحال میں یہ دعا دیتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ بیویوں کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے ہمارے گھر بار کا یہ سب چل رہا ہے۔ کوئی عالم اگر دین کی خدمت کی ہے اور کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دے رکھا ہے، تو وہ دین کی خدمت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے والے پہ ہم تو رو رہے ہیں، اور مرنے والا جو ہے ہنسی خوشی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اسے یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ میری بیٹیاں رہ گئیں اور میرے بچے اکیلے رہ گئے، اس لیے کہ وہاں اس کے ماں اور باپ، اس کے بہن بھائی اور بھی جو پیارے تھے وہ سب کے سب وہاں مل رہے ہیں اور وہاں ملاقات۔ آپ بتائیے کہ ہم رو رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں وہاں پہ اور آپس میں۔ تو یہ حدیث میں ہیں یہ مضامین۔
فرمایا کہ روحیں استقبال کرتی ہیں اور عزیز اور قریب جو ان سے چلے گئے پہلے ان سے وہ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہاں بھئی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کی کیا صورت۔ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے ورنہ ہم سے ضرور ملتا، اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے۔ غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس مرنے کے بعد الو کی طرح پڑے رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات نہیں۔ یاد رکھو کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، جو یہ تو صورت قبر ہے، قبر کی شکل صورت ہے، اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے۔ دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آئے اور اپنے لوگوں کے پاس رہے، جب رخصت ختم ہوگی تو جدائی ہو جائے گی۔ تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے، اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی، تو وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے، ورنہ موت تو لقائے حبیب اللہ کی ملاقات کے لیے ایک جسر ہے، یعنی پل کی طرح ہے کہ جیسے پل پہ چڑھیں گے تو محبوب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس پل سے گزریں تو اللہ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اور اللہ سے کی ملاقات سے اچھی کون سی چیز ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ بہت وضاحت میں وقت لگ جاتا ہے، اسی لیے اہل اللہ کو تو موت کا شوق ہوا ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، فرمایا کہ خرما روز کزی منزل ویراں بروم، راحت جاں طلبم وظپے جانا بروم، نظر کردم کے گر آید بصری غم روزے، تادرے میں قد شادان و غزل خواں بروم۔ ان سے پوچھئے کہ موت کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ نظام حیدرآباد اگر کسی کے پاس تحفہ بھیجیں، یہ حیدرآباد دکن کی بات کر رہے ہیں، وہ بھیجیں اور گھر والے رونے لگیں تو کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور میری مراد اس غم سے غم مکتسب ہے، نہ کہ غیر مکتسب۔ جدائی کا طبعی صدمہ جو بے اختیار ہوتا ہے اس کا مذائقہ نہیں، لیکن سوچ سوچ کہ اس کو بڑھانا مذموم ہے، بلکہ ان مضامین کو سوچ کر اس کو گھٹانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ماں جدا ہو گئی، باپ جدا ہو گئے، تو اگر اسی میں پڑے رہیں، اسی غم میں، تو اس سے گویا آپ کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن اگر یہ مضامین کہ بھئی آج وہ اچھی جگہ چلے گئے اور وہاں سب سے مل رہے ہیں، تو اس سے آپ کا غم بھی ہلکا ہوگا۔ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں شکم مادر کی سی ہے۔ جب تک بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے اسی کو سب سمجھتا ہے، سب کچھ۔ اور اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے کہیں، اگر اس سے کہیں کہ تو تنگ جگہ سے نکل کر اس سے اچھی اور بڑی جگہ موجود ہے، تو وہ یقین نہ کرے گا اور جانے گا کہ یہی جو کچھ ہے۔ مطلب یہ کہ شکم مادر میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اس سے اگر آپ کہیں کہ میاں نکلو یہاں سے، کس جگہ پڑے ہو، گندی جگہ ہے، تو وہ سمجھتا ہے نہیں بھائی میں یہیں پہ خوش ہوں۔ بہرحال پھر اسے دنیا میں آنا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب جب دنیا میں آ گیا تو یہ سمجھتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے اور آگے کا مجھے یقین نہیں ہے۔ نبیوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ بھئی اس دنیا سے بھی اچھا ایک مقام ہے جو جنت کا مقام ہے۔ بہرحال شکم میں مادر سے باہر اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ میں یہاں خوش ہوں، آگے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب دنیا میں آ گیا تو اب دنیا سے جانے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا ہی اس نے اپنی جو ہے بس اس نے مقصود بنا لیا ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بس یہ جو ہے گویا موت جو ہے یہ در حقیقت اپنوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور یہ قبر میں جو ڈال دینا ہے
یہ کوئی وحشت نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت راحت اور سکون ہے، مرنے والوں کا غم بھی ہمیں ہلکا ہو جاتا ہے اگر اس قسم کی باتوں کو ہم سامنے رکھیں۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم بس ان کے لیے پڑھتے رہیں، مغفرت کرتے رہیں، ان کی قبر پر جائیں اور جا کے وہاں حاضری دیں اور غیر شرعی کام نہ کریں، ان کے ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا عزیز آیا تھا اور میرے قریب کھڑا ہو کر گیا ہے۔ بہرحال یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو ہمیں مرنے کے بعد جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مرنے والے کے پیچھے گویا مرا نہیں جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اب مرنے والے کے غم میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ معلوم ہو کہ خود ہی بیمار پڑ گیا اور بیمار ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ بہرحال آگے مجھے شعر نہیں معلوم، مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بلکہ یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ یہ یہاں سے اچھی جگہ چلے گئے اور ہم ابھی پریشانی اور تکلیفوں کی جگہ میں ہیں۔ بس یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔